شام ہونے کو تھی، امی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خالہ کی نگرانی نے میرے لیے ایک الگ بیڈ خالہ کے کمرے میں نہیں لگوا دیا تھا۔ میرے گھر والے دراصل مجھے چھوڑ کر شادی پر چلے گئے تھے۔ خالہ ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کا شوہر اکثر دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا ہوتا تھا، کبھی مہینہ یا 15 دن بعد واپس آتا۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ خوشی سے سرشار ہو کے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی، اور وہاں جاتے ہی میرا رویہ بدل گیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا، ساتھ ہی خالہ نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بیڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا۔ مجھے اس وقت ذرا سی حیرت ہوئی کہ جب کمرے میں ایک ڈبل بیڈ موجود تھا تو میرے لیے الگ بیڈ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس چیز کو سرسری سے سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں اس بڑے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کی ایک پہر اچانک مجھے لگا جیسے خالہ کے بیڈ پر کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر کی سہم کر چادر منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا دیر کو تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً خالہ کو آواز لگائی، خالہ مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے۔ خالہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، نہیں بیٹی، کمرے میں کون ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ خالہ کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ کہا، خالہ لائٹ جلا دیں۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب خالہ کی آواز میں ایک دم غصہ آیا۔ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بستر پر سوئی رہو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتی۔ میں سہم کر اپنی چادر میں سو گئی۔ کلمہ پڑھ کر آنکھیں موند لی۔ میں تو رات اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی، لیکن خالہ کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ اگلا سارا دن خاموشی سے گزر گیا، لیکن خالہ کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید انہیں میرا آنا پسند نہیں آیا تھا، یا پھر میں نے ان کی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ دراصل میں بچپن سے ہی تیز مزاج کی مالک تھی۔ جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں سب کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، سب میری وجہ سے پریشان ہوتے رہتے تھے، اپنی ماں تک کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ خالہ کے مزاج کی وجہ سے چپ تھی۔ خالہ ایک تو امیر بھی تھی، میرے لیے اکثر تحفے تحائف لایا کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں ابا تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ گئے تھے، لیکن اب خالہ کے گھر ان واقعات سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ رات میرے سارے شک و شبہات حقیقت میں بدل گئے تھے۔ میں تیزی سے اسٹور کے دروازے کے پاس گئی۔ میں نے اندر سے خالہ کی عجیب و غریب آوازیں سنائی تھیں۔ میرے دل کو ایک دھڑسا لگا ہوا، ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ مجھے یہ آوازیں واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خالہ کیا کر رہی ہے۔ آخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کی اس پہر۔ خالہ نے میری جانب چونک کر دیکھا، ان کی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بیٹے اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، اپنے خالو کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں مارے حیرت کی پھٹی رہ گئیں کہ خالہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کی ہیں، تمہاری آنکھیں بھی آنسو سے بھر جائیں گی۔ یہ سب بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونک۔ تب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی۔ شادی کے برسوں تک میں ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے خالو سے میری پسند کی شادی ہوئی۔ بڑا گھر تھا، ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، سو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر حسن اور جوانی کی خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک روز ہمارے ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک دم چونکی اور بولی، تسلیم تم بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم تو ابھی بہت خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، تم اس طرح بچے کے جملے پر
کر کے اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کرو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلم اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ شروع سے میرا خواب یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ بھی ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ عورت میرے جاننے والی تھی، بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں نے اسی وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور سکینہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان ساری باتوں سے کچھ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوائی۔ پھر سکینہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی ضمانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے۔ لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے ہٹے ہوئے تھے، نیم بھرنا لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مردوں۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسین محل ہے جہاں حسن کے ورما ہے، اور یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے سکینہ سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے تو کہا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب سکینہ نے ایک مسکراہٹ نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹرز آتے ہیں۔ دیکھنا کوئی نہ کوئی تمہیں بھی پسند کر کے ہی لے جائے گا۔ ویسے بھی یہ بڑی اداکاریں انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ ایک امیر رسیدہ چھم چھم کرتے لباس میں عورت میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ سکینہ، بڑا خوبصورت پیسہ لائی ہے۔ اس بار ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکھڑ چکی تھیں اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی روز میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں کسی طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات بس والے کی منت سمجھ کر کے میں اپنے شہر آ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی عورت سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسے کل نصیبوں والوں کو موت بھی آسانی سے نہیں آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا۔ اور اب جب تم نے مجھے اس کمرے سے دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں